بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. آج کا ولاگ لڑکیوں کے اس مسئلے کی طرف ہے جو ہر دوسری تیسری لڑکی کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں بات بات پہ مجھے حق جتاتا ہے، ٹوکتا ہے اور مجھے بڑی بعض دفعہ بے نقط سناتا ہے. ایک نے تو یہ لکھا ہے، ان کا نام ہے مسز نرگس. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دل کی بات کروں، یہاں کے مردوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. آپ صحیح کہتے ہیں کہ تربیت ہونی چاہیے. بیٹا میں نے اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، ہونی چاہیے پر سب کی خراب نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ مرد کے پاس اختیار بہت ہے، یہ بات بات پہ بیوی پہ حق جتاتا. میرے بچے، یہ کیا اعتراض ہوا؟ بچے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا پر اپنی ماں پہ سب کے سامنے وہ حق جتاتا ہے، جب ہی ڈال لیتا ہے. میری ماں، دوسرا بھائی آتا، دوسری بہن آتی ہے تو بھی وہ حق جتاتا ہے جہاں سے گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے. دنیا میں اگر اختیار نہ ہو مرد کے پاس اور وہ حق نہ جتائے، دنیا چلے گی کیسے؟ مجھے یہ بتائیے. ویسے آپ کے گھر میں آپ کے ابا کیا بے اختیار ہیں؟ ہم نے مردوں کو ہمیشہ با اختیار دیکھا. ابھی میں ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں، معمولی اس لیے کہ یہ درجے میں لائک چپڑاسی ہے، پین ہے، اٹینڈنٹ ہے، پی اے ہے. کیا خیال ہے ان کے پاس کوئی قانونی طور پہ کوئی لکھا ہوا اختیار ہوتا ہے؟ لیکن سب کو یہ نچا کے رکھ دیتے ہیں. آپ ایون کہیں جا رہے ہوں اور گیٹ پہ جو اردلی یا واچ مین کھڑا ہوتا آپ کو نہ جانے دے، اس کا اختیار نہیں ہے پر وہ یوز کرتا ہے. تو اختیار کے بارے میں 2-3 چیزیں ہیں جو کلیئر یاد رکھنی چاہیے. اختیار دیا نہیں جاتا، اختیار لوگ لے لیتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. ساس کے پاس گھر توڑنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، توڑتی ہے. نند کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حالانکہ جن جگہوں پہ ان کو اختیار نہیں دیا جاتا بھائیوں کی طرف سے، وہاں وہ بالکل ہمبل ہو کے رہتی ہیں، سبمسو ہو کے رہتی ہیں. اور جہاں ان کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے تو پھر وہ اختیار لیتی ہیں، خوشی چھین لیتی ہیں، آرام چھین لیتی ہیں، اطمینان چھین لیتی ہیں. ایون اس گھر کی جو بانڈنگ اور بائنڈنگ ہے اس کو بھی آگ لگا دیتی ہیں. تو اختیار والے مسئلے پہ مجھے لگتا ہے کہ حق جتانا مرد کو چاہیے، لیکن عورت کچھ عرصے بعد حق جتاتی ہے، اور عورت کا حق جتانا مرد پہ بھاری پڑ جاتا ہے. مرد پہ جب حق جتاتی ہے تو عام طور پہ اسے بالکل اپنا بنا لیتی ہے، پھر اس کے ماں باپ سے بھی کاٹ دیتی ہے، اس کے بہن بھائیوں سے. یہ تمہاری یعنی روزمرہ کا مشاہدہ ہے. اگر مرد اپنے سٹینڈ پہ رہے اور عورت اس پہ حق نہ جتائے، میں آپ کی بیوی، میں آپ کی نصف بہتر اور میرے بچے اور میرا گھر، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ ملا کرے. تو بہت سے لوگ ہیں وہ اس حق جتانے پہ، پر پہلے دن سے یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات جو مجھے زندگی کی سمجھ آئی کہ مرد اور عورت کو کبھی بھی مقابلے پہ نہیں رہنا چاہیے. حق جتانا جب بھی ہو یہ محبت سے ہونا چاہیے، یہ کیئر سے ہونا چاہیے. یعنی جیسے آپ اگلے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا آپ پہ حق ہے، اس لیے میں آپ کو بیمار نہیں ہونے دوں گی، یہ بے احتیاطی نہیں کرنے دوں گی. اس سے آگے آپ جتنی آگے جاتے جائیے. لیکن اگر آپ اس کو قانونی طور پہ اور سماجی طور پہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، 2 بچوں نے پچھلے دنوں کاؤنسلنگ میں سوال کیا تھا، اور اس وقت وہ اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مڈل بچے ہیں، یعنی ایک بڑا بھائی ہے، درمیان میں یہ ہیں، ایک پھر چھوٹی بہن ہے. تو ایک بھائی کو ماں لے لیتی ہے جو بڑا ہے، بیٹی کو باپ نے لے لی ہے جو سب سے چھوٹی ہے. یہ جو بیچ کے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سے گھروں میں یہ بیچارے اگنور ہوتے ہیں، اور بہت سے گھروں میں ایک پرانی کہاوت تھی فارسی والی کی، جو چھوٹا بھائی ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اس میں سارے روب ڈالتے ہیں. لیکن ابھی میں نے عجیب سی چیزیں دیکھی ہیں کہ ماں باپ اپنے ایک بچے، اس کی شکل صورت کی وجہ سے یا اس کے مؤدب ہونے کی وجہ سے یا اس کے معصوم ہونے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اور پھر یہ ان کا جو سگا بچہ یا بچی ہوتی ہے مڈل میں، اب سوچیں 20-22 سال کی عمر ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میرے والد نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھایا، کبھی میرے ماتھے پہ بوسہ بھی نہیں دیا، کبھی مجھے گلے بھی نہیں لگایا، اور میرے والد کو نہیں علم کہ میری ضرورت کیا ہے،
میرے کپڑے، میرے جوتے اور میرے جو مختلف ضرورتیں ہیں اس نے کبھی بودر بھی نہیں کیا، کبھی پوچھا بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی ماں کے ذریعے یا بھائی کے ذریعے پوری کرواتی ہو۔ آپ سوچئے اپنے ہی گھر میں اللہ نے آپ کو نعمتوں سے گھر کو بھر دیا، اور اپنے ہی گھر میں آپ اپنی کم فہمی کی وجہ سے، میں کم عقلی نہیں کہہ رہا، کم فہمی کی وجہ سے، یا بعض دفعہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ بچے 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، دیکھیں آپ کی مرضی سے آئے، آپ ان کے میزبان ہو، آپ کے پاس امانت ہیں۔ بچوں سے محبت، ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت آپ پر واجب ہے، دینی طور پہ واجب ہے۔ اور اگر یعنی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی تو حیران رہ گیا تھا، کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری 3 بچی ہیں، تو آپ نے فرمایا جنتی، اس کی اچھی تعلیم کرو، اچھی تربیت کرو۔ ایک نے بعد میں کہا کہ اگر میں بھی پوچھ لیتا کہ میری 2 ہیں تو انہوں نے یہی جواب دینا تھا، 1 ہوتی تو بھی یہی جواب ہونا تھا۔ انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے حوالے سے جو کہا وہ یہ کہ ان کو اچھا نام دینا، اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، روب ڈالنے کا کہیں نہیں کہا ہوا۔ پھر بچوں کو یہ کہا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ان کی خدمت، اور پھر قرآن نے کہا کہ تم اف تک نہ کرو۔ اچھا، ساری تعلیم ایک فریق کو نہیں دی، دونوں فریقوں کو دی۔ یعنی ایک کو کہا کہ تم محبت کرو گے، کیئر کرو گے، دوسرے کو یہ کہا کہ اطاعت کرو گے۔ اب اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی شکایت لے کے آئے تھے اپنے بیٹے کی، اچھا رستے میں وہ شعر پڑھتے آئے اور اللہ کے رسول نے وہ شعر اس کے سامنے پڑھ دیے، اللہ نے ان کو بتایا، اور وہ اتنے دردیلے شعر تھے کہ آپ کی آنکھیں میں نمی آ گئی۔ تو آپ نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تیری آمدن، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جہاں اتنا پیارا دین ہو، اتنا پیارا محبوب پیغمبر ہو، اور اتنا شاندار اور مہربان رب ہو، رزق اس کا، محبت اس کی، اطاعت اس کی، اجر اس کا، خیر اس کی، تو ہم اپنے بچوں میں یہ بھید بھاؤ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس طرح کی نادانی کرتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیے، اس پہ پوچھ ہوئی تو پکڑے جائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے، بندہ کبھی ان لوگوں کا سوچے جن کے پاس اللہ نے یہ نعمت ہی نہیں دی ہوتی، وہ کیسے ترستے ہیں۔ تو آپ کو نعمتیں ملی، اچھا نہیں، اگر آپ کو چاہیے تھی تو پھر نہ لیتے، اب آ گئی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ شادی کے بعد بھی ان پچھلے دنوں کو یاد کر کر کے، اپنی محرومیوں کو یاد کر کے، آپ کی یہ جو بے تدبیری ہے، نادانی ہے، اس کو یاد کر کے بچیوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہوتے۔ اور یقین مانیے، سامنے بیٹھی بیٹی رو رہی ہو، وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، اس کا درد، اس کا غم، اس کے آنسو اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ آپ کا بس نہیں چلتا۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی لمحے ان سارے کرداروں کو بٹھا کے سمجھا کے ان سے اس ظلم کو بند کرایا جائے۔ جو میرے بس میں ہوتا میں کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اور گھروں میں، کچھ اور دلوں میں خیر اترے گی، اور وہاں جو ایک کمی بیشی ہوتی ہے، ظلم زیادتی ہوتا ہے اس طرح کا نادانی سے، یعنی شاید میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی حماقت سے کرتے ہیں، نادانی ہے یہ، اور اپنی اولاد ہے، اس میں جب آپ ڈیفرنس کرتے ہو کم زیادہ شکلوں کی بنیاد پہ، قد کی بنیاد پہ، یا مزاج کی بنیاد پہ، نہیں کرنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔